سورۃ آل عمران آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس سے پہلی آیت میں یہ مضمون ذکر ہوا تھا کہ اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں اور ان کی بادشاہتوں کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی اس قدرت پر کچھ دلیلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رات کو دن پر داخل کرتے ہیں اور دن کو رات پر داخل کرتے ہیں۔ داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دن بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو گویا وہ رات کا ایک حصہ اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات بڑی ہوتی ہے تو وہ دن کا حصہ اپنے اندر لے رہی ہوتی ہے۔ یہ جو کمی زیادتی ہو رہی ہے یہ صرف اللہ کی قدرت سے ہو رہی ہے۔ اسی کو فرمایا تولج اللیل، اے اللہ آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ اور یہ وہ دلیل ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔ گرمی سردی کے اعتبار سے دیکھ لیں، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت کی ایک اور دلیل بھی ہے، جس کو آیت کے اس حصے میں ذکر فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے اللہ آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے۔ اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ بے جان نطفے سے زندہ انسان کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ انڈے سے چوزے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ انڈا بے جان ہے، میت ہے، اللہ اس سے زندہ ایک چوزے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور معنوی مطلب بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کافر سے مومن اولاد پیدا کرتے ہیں اور مومن سے کافر اولاد پیدا کر دیتے ہیں۔ تو مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، ان کی اہلیہ وہ ان پر ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ پیغمبر کے گھر میں کافر کو پیدا کر دے، اور کافر کے گھر میں اللہ اپنے نیک اور مومن بندوں کو پیدا کر دے۔ فرعون کی جو زوجہ تھیں وہ آسیہ، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کے گھر میں اللہ نے ایک مومنہ خاتون کو رکھا اور وہ وہاں رہیں۔ تو اللہ کی قدرت کی سب دلیلیں ہیں۔ تخرج الحی من المیت، نکالتے ہیں آپ زندہ کو مردہ سے، اور نکالتے ہیں مردے کو زندہ سے۔ مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ انسان کے جسم سے بے جان نطفہ خارج ہوتا ہے، مرغی سے بے جان انڈا خارج ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اے اللہ آپ روزی دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ بغیر حساب کا مطلب قرآن کریم میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شمار، اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار روزی دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام تھا قارون، مشہور ہے، اور وہ بڑا منافق تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ نے اس کو بڑی دولت دی تھی، اتنی دولت تھی کہ وہ اس کو شمار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کبھی گننے کے لیے بیٹھتا تھا تو گنتے گنتے تھک جاتا تھا، بالآخر کہتا جتنی بھی دولت ہوگی بس ہوگی۔ اور اس کے ان خزانوں کی کنجی کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ ایک جماعت ہوتی تھی جو کنجیاں اٹھاتی تھی، اتنے بڑے بڑے اس کے خزانے تھے۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے یعنی بے شمار روزی عطا فرما دیتے ہیں۔
ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ بغیر محنت اور مشقت کے روزی جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو روزی کمانے کے لیے بڑی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو بہت کم محنت سے اللہ بہت زیادہ روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہیں جیسے چاہیں دے دیں۔ تیسرا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ بغیر مطالبے کے جس کو چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں۔ بغیر حساب کا معنی بغیر مطالبے کے، اللہ کوئی مطالبہ نہیں کرتے، یعنی اس کا مطالبہ بھی نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں، لیکن اللہ بے مانگے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، ہم ان کا سوال نہیں کرتے، لیکن اللہ ہمیں وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مترزق من تشاء بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ کچھ آیات قبل یہود کا تذکرہ ہوا تھا اور ان کی بدعملیوں کا اور سرکشیوں کا تذکرہ تھا کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، خیرخواہ اور نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے تھے، اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالتے تھے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے۔ تو آگے اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایسے کافروں کو، ایسے یہودیوں کو مومن لوگ دوست نہ بنائیں، دلی دوست نہ بنائیں، یہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ ان سے دلی تعلق رکھنا، قلبی محبت رکھنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ اس دنیا میں ایک انسان کے کسی کافر کے ساتھ جو تعلقات ہو سکتے ہیں وہ 4 قسم کے تعلقات ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں موالات۔ موالات کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ دلی محبت اور قلبی تعلق رکھنا۔ کسی مسلمان کا کسی کافر کے ساتھ یہ تعلق کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، کوئی صورت اس کے جواز کی نہیں ہے۔ یعنی مسلمان دل سے کسی کافر سے محبت نہ کرے، اس کو قلبی دوست نہ بنائے، وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ اسی مضمون کو سورہ مائدہ میں اللہ نے یوں ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ان میں سے ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ یہودی یہودی کے اور عیسائی عیسائی کے، یہود عیسائی کے اور عیسائی یہود کے دوست تو ہیں، لیکن تمہارے دوست وہ نہیں بن سکتے۔ دوسرا تعلق جو ایک مسلمان نہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مدارات۔ مدارات کا معنی ظاہری نفع رسانی اور کوئی اس کو فائدہ پہنچانا، کوئی نفع پہنچانا۔ تو یہ جو مدارات ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کے ساتھ یہ مدارات کا تعلق رکھا جائے تو اس کا دینی نفع مقصود ہو۔ اگر مسلمان کسی کافر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے یا اس کو کچھ نفع وغیرہ پہنچاتا ہے تو اس میں نیت یہ ہو کہ اس کو دین کا فائدہ ہو، دینی نفع اس کو حاصل ہو، یعنی وہ مسلمان ہو جائے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں۔ یا اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے پاس مہمان بن کر آتا ہے تو مہمان کا حق ہوتا ہے مسلمان کو، جو حکم ہے کہ اس کا اکرام کرے، مدارات کرے اس کی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اکرام ضعیف۔ دینی نفع کے لیے یا اکرام ضعیف کے لیے مدارات کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کافر وہ غالب ہوتے ہیں اور وہ ظالم ہوتے ہیں، اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ ظاہری کچھ ان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں کہ اس میں مدارات جائز ہے۔ ایک تعلق ہوتا ہے مواسات، یعنی ہمدردی کا تعلق، ہمدردی رکھنا۔ تو یہ ہمدردی کا تعلق اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کافر حربی نہ ہو، یعنی مسلمانوں سے لڑنے والا کافر نہ ہو۔ بعض کفار مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، بعض جنگ نہیں کرتے، اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ایسے جو غیر حربی کافر ہیں ان کے ساتھ جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کو جلا وطن نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ مواسات کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے جگہ فرمایا کہ
کہ لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے، حسن سلوک کرنے کو، کہ جو تم سے قتال نہیں کرتے، تم کو تمہارے گھروں سے جلا وطن نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ نیکی کرنے پر اللہ کوئی پابندی نہیں لگاتا، اس کی اجازت ہے۔ چوتھی قسم کا تعلق وہ معاملات کا تعلق ہے، لین دین، خرید و فروخت، تجارت۔ اس کی بھی بہت نوبت آتی ہے، ایک مسلمان کافر کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے جواز کے لیے یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ اس معاملے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے تو جائز۔ کفار کے ساتھ تجارتی معاملات کرنا اس صورت سے کہ اس معاملے سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو اور اسلام کو نقصان نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو حربی کفار ہیں، لڑنے والے کافر ہیں، ان کے ہاتھ اسلحہ بیچنا جائز نہیں ہے، مسلمان کا ان کو اسلحہ فروخت کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ تو مسلمان سے لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ ان کو اسلحہ فروخت کرے گا تو وہ انہی پر استعمال کریں گے، مسلمانوں پر استعمال کریں گے۔ لیکن دیگر وہ جو چیزیں ہیں جیسے انسان تجارت کرتا ہے، بس اس میں یہ دیکھ لے کہ اس فعل سے اس کے اپنے دین ایمان کو بھی خطرہ نہ ہو، کسی اور کے بھی دین ایمان کو خطرہ نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ تو فرمایا کہ نہ بنائے مومن کافروں کو دلی دوست مومنوں کے سوا، جو شخص ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ بچاؤ کرنا چاہو۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر کبھی کافر ظالم ہے، اس کو ظلم سے بچنے کے لیے کچھ مدارات کرتا ہے، کوئی خاطر تعلق اس سے رکھ لیتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ کا ڈرانا یعنی اپنے عذاب سے اللہ ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر سب نے جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، تو اللہ جانتا ہے اس کو۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ اس پر بدلہ دیں گے۔ اور وہ صرف تمہارے دلوں کی باتوں ہی کو نہیں جانتا، بلکہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی بھی ہے، ہر چیز کو محیط بھی ہے۔ ہمارا علم وہ غیر ذاتی ہے، اللہ کے علم سے مستفاد ہے، اور وہ ہر چیز کو محیط نہیں، ہمارا علم بڑا ناقص ہے، لیکن اللہ کا علم کامل بھی ہے اور ذاتی بھی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن پائے گا ہر شخص وہ جو اس نے کیا، من خیر کوئی نیکی کوئی بھلائی، محضرا سامنے حاضر، قیامت کا دن ہوگا، وہاں انسان اپنے کیے ہوئی ہر نیکی کو سامنے موجود پائے گا۔ اور وہاں یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس دنیا میں جو جاہل ہوگا وہاں وہ اپنا نامہ عمل نہیں پڑھ سکے گا۔ دنیا میں کوئی جاہل بھی ہو، علم اس کو کچھ نہ ہو، لیکن قیامت میں اللہ ایسی صلاحیت دے دیں گے کہ وہ اپنے نامہ عمل کو خود پڑھے گا، اس کے سامنے اس کی ساری نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، اور جو اس نے کیا کوئی برائی تو اس کو بھی سامنے موجود پائے گا۔ چاہے گا کہ اس کے درمیان میں اور اس کی برائی کے درمیان میں بہت دور کی مسافت ہو، اپنی جب برائیوں کو دیکھے گا تو وہ چاہے گا کہ مجھ سے بہت دور ہو جائے، میرے سے کوئی تعلق نہ رہے، لیکن یہ اس کی ایک خواہش ہوگی جو پوری نہیں ہوگی، اس کے سامنے اس کے اعمال ہوں گے۔ اللہ تم کو ڈراتے ہیں اپنی ذات سے، یعنی اپنی سزاؤں سے، اور اللہ کی نافرمانی کی صورت میں جو عذاب ہیں اللہ ان سے تم کو ڈراتا ہے، تم ان سے ڈرو۔ یہ اللہ کی مہربانی کے اللہ تم کو ڈرا رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں، رات کے اندھیروں میں کیے ہوں یا دن کے اجالوں میں کیے ہوں، یا اللہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر قسم کے تمام گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔
ہمیں اس پر استقامت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما دیجیے، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ موجودین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما، ہر مشکل کو دور فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔